بندے کے مرنے سے لے کر اسے قبر میں دفن کرنے تک کی جو جرنی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہ اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اسے دفنایا جا رہا ہے۔ جو بندہ مر جاتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ اب جو بہت زیادہ قصے کہانیاں سنتا ہے، ہارر سٹوریز سنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں شخص مر گیا تو اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ بندہ اگر نیک ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر گناہگار ہے اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ ہمیں تو قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ہانٹیڈ ہے، وہاں پہ کسی کی روح بھٹکتی ہے، کسی کے اندر روح داخل ہو گئی، آتما آ گئی، تتلی اڑتی ہوئی دیکھی۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، وہ گھر میں جو ہے وہ ہم سب سے ملنے کے لیے آئی ہے، تو اس طرح کی باتیں کہنا درست ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے سوال ہر دل کا۔ جی ہاں، ایک بڑا ہی پیارا پوڈ کاسٹ لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے بڑے ہی پیارے پیارے اور معزز ترین گیسٹ، جن سے ہم کریں گے کچھ دلچسپ سوالات، سوال ایسا جو آپ کے دل میں بھی ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، بٹ کسی وجہ سے آپ اپنے ان کوشچنس کو پوچھ نہ سکیں، کبھی جھجک کی وجہ سے، کبھی مصروفیت کی وجہ سے۔ انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے ان سوالات کے جوابات حاصل کروں گا۔ جو شخصیت آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے وہ ہے ہمارے مفتی یحییٰ رضا صاحب۔ مفتی یحییٰ رضا صاحب یہ دعوت اسلامی انڈیا کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی کے پرومیننٹ ممبرز میں سے ایک ہیں، اور رکن ہند مشاورت ہیں، ساتھ ساتھ میں عالم ہیں، مفتی ہیں، ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے بھی ہیں۔ از مائی ٹیچر ایز ویل۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم مفتی صاحب سے جو آج کے اس ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پر کلام کریں گے، جس ٹاپک پر ہم اس سے ڈسکس کریں گے، وہ ٹاپک ہے لائف آفٹر ڈیتھ۔ جی ہاں ناظرین، موت کے بعد والی زندگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ فیتھ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، طویل سفر ہے، جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہمیں کہیں پر جانا ہوتا ہے، کہیں پر ہم ٹریول کرتے ہیں، تو اس ڈیسٹینیشن کے بارے میں ہم پہلے معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ڈیسٹینیشن کیسی ہوگی، وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہوگا، وہاں جا کر کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کہاں رکیں گے، یہ ساری انفارمیشن ہم گیدر کرتے ہیں۔ اسی طرح موت کا یہ سفر ہے، تو اس کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے، اس کی معلومات ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے مفتی صاحب سے لائف آفٹر ڈیتھ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پوڈ کاسٹ سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور آپ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں۔ ماشاء حضور، ہم نے جو ٹاپک لیا ہے، آپ نے جیسا کہ سنا کہ موت کے بعد والی زندگی، تو موت کے تعلق سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آج آپ ہمارے ان کنفیوژن کو دور کریں۔ کچھ سوالات انشاءاللہ میں ہمارے ویورز کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے حضور کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، یا ہم اس طرح سے کہیں جب تک زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہے، اس روح کا مقام بندے کا جسم ہے، مگر جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ وینش ہو جاتی ہے، کہیں پر غائب ہو جاتی ہے، ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، یا کسی ایسے مقام پر چلی جاتی ہے، کوئی ایسا خاص مقام ہے جہاں پر روحیں جمع ہوتی ہوں؟ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے جی تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، ایک جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ ایمان پر خاتمہ ہوا اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جی تو ان کی روحیں مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ جگہ پہ رہا کرتی ہیں۔ اچھا، ان میں کسی کی روح اس کے قبر پر رہتی ہے، جی کسی کی روح چاہے زمزم پر رہتی ہے، کسی زمزم کا کنواں، جس جی زمزم کا پانی ہم پیتے جی ہیں جی حج جی، پہ لے حج کے جاتے ہیں تو موقع پہ، عمرہ کے موقع عمرہ کے موقع پہ، تو وہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کنویں پہ رہا کرتی ہے، اچھا
اور بعض لوگوں کی روحیں جو ہے مختلف آسمانوں میں رہتی ہے، کسی کی پہلے آسمان پہ، کسی کی دوسرے آسمان پہ، کسی تیسرے آسمان پہ، اسی طریقے سے ساتوں یعنی آسمان میں مرتبے سے کے مطابق، مرتبے کے مطابق جس کا ساتوں جیسا آسمان پہ مرتبہ ہو. رہتی ہے جی. اور بعض کی عرش اعظم کے نیچے رہا کرتی ہے. ماشاء اور اسی طریقے سے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، جی ان میں سے بہت سو کی روحیں جو ہے وہ ان کے قبر پر رہتی ہے. بہت سو کی روحیں برہوت ایک نالہ ہے یمن میں، اچھا اس میں رہتی ہے. کسی کی روح زمین کے 7 طبقات ہیں. تو ان طبقات میں سے جیسا اس کا مرتبہ جتنا گنا زیادہ ہوئے، اس کے اعتبار سے وہ زمین کے اتنا طبقات نیچے میں، جائے گا. 7 طبقات ہیں زمین کے، تو ان 7 طبقات میں وہ اس نیچے رہا کرتی ہے یہ روح. اچھا، تو یہ ہو گیا روح کے بارے میں کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو آپ نے جو مبارک جگہیں بتائی ہیں، مقامات بتائی ہیں، تو وہاں پر ان کی روحیں رہتی ہیں. اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو آپ نے جس نالے کا تذکرہ کیا یا زمین کے جو آپ نے 7 طبقات بتائے تو وہاں پر اس کی روحیں رہتی ہیں. اب اس میں حضور آپ نے جو فرمایا کہ روحیں جو ہے وہ ان مقامات پر جائے گی، جو مبارک مقامات آپ نے بتائے، تو ہم نے ایک ورڈ سنا ہے، ایک ورڈ جو ہے وہ امیر اہل سنت نے اپنے ایک دعائیہ اشعار میں، مناجات میں کہا ہے، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کس و مجبور کی. تو اس میں جو لفظ آیا علیین، تو علیین کسے کہتے ہیں؟ علیین، جیسے میں نے پہلا سوال تھا جو آپ جی کا کہ آدمی کا خاتمہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے اچھا خاتمہ ہوا، خیر والا ہوا، جی تو اس کی جو روح نکل کر اب جس جگہ پر رہ رہی ہے، تو جو سب سے بلند جگہ ہے، اچھا، سب سے اعلیٰ ترین اعلیٰ جگہ. ترین، جو سب سے بلند ترین جگہ ہے، جس کا اچھا خاتمہ ہوا، خیر کے ساتھ خاتمہ ہوا، جی تو اس کی روح جہاں رہ رہی ہے اس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں. اچھا، برزخ کے معاملات میں جو نیکوں کی روح جس اعلیٰ ترین مقام میں ہوگی اس کو ہم علیین کہتے ہیں. علیین کہتے حضور اس کا کچھ اپوزٹ، یعنی یہ تو ہو گیا نیکوں کے بارے میں، تو ہیں. اب اس جو کا بہت زیادہ گناہ گار، علیین کا اپوزٹ ہے سجین. سجین، اور سجین یہ بنا ہے سجن سے، عربی میں سجن سے، سجن. ٹھیک ہے. سجن کا مطلب ہوتا ہے جیل خانہ، قید خانہ. اللہ اکبر. تو جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس کی جو روح ہوتی ہے تو وہ سجین میں رہتی ہے. اچھا اور سجین یہ قبر، یہ جو میں نے چائے برہوت اور زمین کے طبقات جو جی بتایا، تو یہ وہاں پر قید ہو کر رہ جاتی ہے. اور جو نچلا طبقہ سب سے، اس کو سجین کہتے ہیں. سب سے نچلا طبقہ، جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے، ان کی جو روحیں رہتی ہے، جی سجین کا مقام کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کی روح قید رہتی ہے. تو جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ علیین میں ہے یا مختلف مقامات پہ ہے، اور جن کا خاتمہ بخیر نہیں ہوا وہ سجین میں ہے یا دیگر مقامات پر جی ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، جی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کی روحیں کبھی اپنے قبر پر بھی آتی ہے، کبھی گھر والوں کے پاس بھی آتی ہے، کبھی مختلف جگہوں پر بھی جاتی ہے، جی یعنی وہ آزاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ان کی روحیں سجین میں ہیں، قید ہوتی ہے. قید میں ہیں. وہ اب کہیں نکل کر نہیں جا سکتی ہیں، وہیں کے وہیں رہتی ہیں. اچھا مفتی صاحب، ابھی جو آپ نے بیان کیا علیین کے بارے میں، سجین کے بارے میں، پھر آپ نے کہا کہ جو مومنوں کی روح ہوتی ہیں یہ اپنے گھروں پر بھی آتی ہے، تو اس کے تعلق سے ایک جو کامن کنفیوژن دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اب جو بہت زیادہ قصے کہانیاں سنتا ہے، ہارر سٹوریز سنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں شخص مر گیا تو اس کی روح بھٹک رہی ہے. اور بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ہانٹیڈ ہے، ہانٹیڈ گھر ہے، وہاں پہ کسی کی روح بھٹکتی ہے، کسی کا سایہ ہے، یا کوئی ایسا بہت پرانی حویلی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ کسی عورت نے آتم ہتیا کر لی، یعنی سوسائڈ کر لی، تو اب اس کی روح بھٹکتی ہے اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں، وہ گھر بھی کوئی خریدتا نہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ نا کسی کے اندر روح داخل ہو گئی، آتما آ گئی، تو اس طرح کی باتیں بہت کہی جاتی ہیں حضور. تو کیا یہ ساری پاسبلٹیز ہے کہ مرنے کے بعد میں جو ہے وہ کسی کی روح کہیں پر بھٹکتی ہو یا کسی کے شریر میں داخل ہو جائے اور لوگوں کو ستانے لگے، اور اس طرح کی جو ہارر سٹوریز ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو ایمان والا ہوگا جی
تو وہ تو کسی کو ستائے گا نہیں، ٹھیک ہے ہے نا. اور اس کی روح کا مقام میں نے آپ کو بتایا. جی اور جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوا جی تو اس کے بھی مقام بتا دیا. ٹھیک اور ہے. میں نے یہ بھی بتایا وہ سجین میں رہتی ہے، سجن سجن سے یعنی بنا قید. قید میں، اچھا. ہے نا. اب وہ جب قید میں ہے، جیل میں ہے، ہوں تو بھٹک کیسے سکتی ہے؟ کافی لاجیکل بات ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں یہ روحیں کہیں بھٹکتی وٹکتی نہیں ہیں. نہیں ہے. اب آپ بولیں گے پھر یہ تو سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی آتما بھٹک رہی تھی، جی اس کا جی جی وہ دکھا، یہ دکھا. بہت مشہور ہے حضور، یہ مشہور بھوت ہے. کے تعلق سے روحیں اور پھر چڑیل، یہ ساری چیزیں بہت مشہور ہیں. آتما نہیں بھٹکتی ہے، روح ٹھیک نہیں ہے. بھٹکتی روح ہے. نہیں بھٹکتی. اب انسان مر گیا مر گیا، وہ اس تو کا اب اس مقام جو کی مقرر ہے جی ٹھیک وہ ہے. جگہ پہ اس کی روح چلی گئی، باڈی اس کی قبر میں یا جہاں جانا تھی وہاں چلی صرف گئی. مومنوں کی ہاں، جو روح ہے وہ گھروں پر آتی ہے، آزاد ہے وہ، آزاد ہے، رہتی ان جگہوں پہ آزاد ہے وہ، تکلیف نہیں پہنچاتی. تکلیف نہیں پہنچاتی ٹھیک ہے. کسی کو. جو بولتے ہیں کہ آتما بھٹک رہی ہے، روح بھٹک رہی جی. ہے، تو یہ اصل میں شریر جن ہوتے ہیں اچھا. جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں کچھ ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ جان لیتے ہیں، جھوٹ بھی کہتے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں لا کے وہ مکسنگ کر کے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے سب کر کے وہ اس جگہ پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اچھا. یا وہ کسی کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے کہ وہ پریشان کرے کسی جی 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 انسان کو، ٹھیک کسی ہے. عورت کو، یا کسی گھر کو پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ اس طرح سے ہڑبونگ مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، جی جی اور یہ اس طریقے کے معاملات یعنی ہوتے یہ ہیں. قوم ہاں جنات ہیں. جی. یعنی یہ جو ساری سٹوریز ہم سن رہے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی روح بھٹک رہی ہے یا فلاں کی روح کا قبضہ ہے، تو مفتی صاحب نے جیسی ہماری رہنمائی کی کہ ایکچول میں یہ جنات ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ جنات کا ایک ٹاپک ہے، ایک مختلف جو ہے نا پورا ایک اس کے تعلق سے جو ہے وہ ڈسکشن ہونا چاہیے. کبھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم اس ٹاپک کو بھی لیں گے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. اس کے تعلق سے بھی ہم اللہ نے چاہا تو بہت سارے اس کے تعلق سے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہم ان سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے. مگر آج کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کے تعلق سے بھی بہت ساری ابھی باتیں باقی ہیں. تو مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے آپ سے، بندہ مر جاتا ہے، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مر گیا. اب وہ کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا. پہلے وہ خود سے کپڑے پہنتا اتارتا تھا، اب اس کے جسم سے جو کپڑے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں، پھر اسے کفن پہنایا جاتا ہے. وہ خود کچھ موومنٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں کر رہا ہے. پھر اسے غسل دیا جا رہا ہے، پھر اسے 4 کاندھوں پر سوار کر کے سوئے قبرستان لے جایا جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں. بندے کے مرنے سے لے کر اسے قبر میں دفن کرنے تک کی جو جرنی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہ اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اسے دفنایا جا رہا ہے. مگر ایکچول میں جو بندہ مر جاتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے جو ہمیں نہیں دکھتا. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جی روح نکلنے کے بعد اس کے جسم سے اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، جی وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزوں کو محسوس نہیں کرتا ہے. اچھا، مرنے کے بعد بھی مرنے کے محسوس بعد کر بھی سکتے ہیں. محسوس یعنی وہ یہ دیکھتا ہے، یعنی محسوس کرنے کا مطلب وہ یہ دیکھتا ہے اچھا کہ کون آیا، ٹھیک ہے. کون گیا، یا کون اس کے تعلق سے کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صلاحیت کو ختم کر دی کہ اب وہ جواب دے سکے یا کوئی ہم اور. نہیں دیکھ سکتے ہاں ہے نا، جی، یہ ہمارے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ ہے. آ گیا. ٹھیک ہے. ورنہ وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جی سن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بولا جا رہا جی ہے نا. ہمارے علماء نے فرمایا ہے جی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 2 دن کے بعد دفن کرتے ہیں، 3 دن کے بعد دفن کرتے جی ہیں. جی جیسے کسی اور ملک میں کسی کا انتقال ہوا، وہ اس کی جو ہے وہ اس کے لاشے کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو لا رہے ہیں لا اس رہے ہیں. ملک میں. یا تو ایک یہاں بھی پروسیس ایسا ہوتا ہے، ہے بہت یہاں لمبا. بھی ایک ہوتا ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن بس اب وہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ سے آنے والا اسی کا انتظار ہے، کر رہے انتظار ہے. تو اب وہ اے سی کا ایک پورا بنا ہوا ہوتا ہیں باڈی ہے کو باڈی پرزرو کو. کرنے کے لیے. ہاں اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، برف بچھا دی جاتی ہے، اس کے اوپر لاش کو رکھ دیا جاتا ہے، جی پھر اوپر سے برف ڈال دیا جاتا ہے.
تو یہ ساری تکلیفیں جس طریقے سے ہمیں اگر لٹا دیا جائے اچھا اور ہم یا ہمارے جسم پر برف رکھ دیا جائے تو ہمیں کیسا احساس ہوتا ہے، جی وہ سارا احساس، ساری چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، اللہ لیکن وہ صرف مجبور ہے، بول نہیں پاتا، وہ حرکت نہیں کر پاتا، وہ اپنی آواز ہمیں نہیں سنا سکتا، اس کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پہنچ سکتی. سکتی، نہ وہ بول پاتا ہے، ٹھیک ہے لیکن دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، ساری چیزیں اس پر طاری ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو اسے مٹی دینے والے، اسے کفن پہنانے والے، غسل ساری دینے والے، چیزوں سب کو دیکھ رہا دیکھتا ہے وہ. سب دیکھ رہا ہے، پورا وہ سارا نظارہ کر رہا ہے، وہ جی. ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ ہمیں سن رہا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، تو بعض جو باتیں دیکھی جاتی ہیں، لوگ جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ کبھی گھر میں کوئی چھپکلی دکھائی دی تو کہتے ہیں کہ فلاں کی جو ہے وہ روح ہے، یا تتلی اڑتی ہوئی دیکھی، یا جو ہے وہ کوئی مکھی دیکھی. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں کہ فلاں کی روح آئی ہے اور فلاں کی روح جو ہے وہ پریشان ہے، وہ گھر میں جو ہے وہ ہم سب سے ملنے کے لیے آئی ہے. تو اس طرح کی باتیں کہنا درست ہیں؟ اس پر یقین رکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بالکل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہے نا. انسان مر گیا جی اور اس کی روح جو ہے علیین یا سجین میں چلی گئی. وہ مکھی یا چپکلی بن سکتی چھپکلی ہے. نہ مکھی بن سکتی ہے، نہ چھپکلی بن سکتی ہے، نہ اور کوئی کسی دوسرے کے شریر میں جا سکتی ہے، نہ کہ وہ روح دوسری جگہ جا کر کہیں پریشان کرے یا کچھ کرے، ایسا نہیں ہوتا. سب بغیر سر سب پیر کی باتیں. ہاں، یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ سب عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے. اسلامی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. اچھا، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. یعنی بلائنڈ فیتھ ہے ناظرین، یہ سب چیزوں کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ قبر میں دفنایا جاتا ہے، ایک تو ہم نے جو ہے وہ مرنے سے لے کر قبر میں دفنانے تک کی جرنی کے بارے میں آپ سے سنا. اب ایک سوال یہ ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا گیا، اب جب سب لوگ چلے جاتے ہیں، اب وہ بندہ اکیلا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ عذاب اور سزا اور جزا کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو وہ کیا معاملات سے دوچار ہوتا ہے، کون سے معاملات اسے درپیش آتے ہیں، اور وہ کیا سٹیجز ہے جس سے وہ گزرتا ہے دفن ہو جانے کے بعد میں؟ پہلے تو یہ کہ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال و جواب منکر نکیر آ کر کرتے ہیں، اچھا. اور یہ مردے کو آ کر اٹھاتے ہیں. ان کے کچھ چہرے بھی یہ ان خوفناک کی بہت خوفناک چہرے والے ہوتے ہیں، بال بڑے بڑے، آنکھیں سیاہ اور ایک دم بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، بھیانک چہرے والے ہوتے ہیں، یہ ڈرانی شکل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آ کر مردے کو اٹھاتے ہیں، اور مردے کو اٹھانے کے بعد پھر مردے سے سوالات کرتے ہیں، جی. ہے نا. پھر بندے سے جیسا سوال کیا جاتا ہے تو وہ بندہ اس کا جواب دیتا ہے. اب سوالات کیا ہوتے ہیں حضور؟ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے من ربو کا، جی. تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو بولتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. سبحان اللہ. ما دینوں کا دوسرا سوال ہوتا ہے، جی. تو تمہارا دین کیا ہے؟ جی. تو وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے اس سے ما تقول فی حق حاضر رجل، دور سے اس کو شبیہ دکھائی جاتی ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ خود بنفس نفیس وہ شخصیت وہاں جلوہ نما ہوتی ہے. وہ شخصیت کون ہوتی ہے، وہ کس کی شخصیت تصویر دکھائی جاتی ہے؟ وہ شخصیت ہمارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا جا ہوتی ہے. سبحان وہ اللہ. تشریف لاتے ہیں قبر میں. تو جو بندہ مومن ہوتا ہے جی. وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے آقا ہیں، کیا بات. حاذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جیسا عشق ہوگا وہ ویسا جواب دے گا. سبحان اللہ. ایک شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. اب یہ سوال میں جب کامیاب ہو جائے گا بندہ تو اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اچھا. اور اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم صحیح صحیح جواب نہیں دیتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا. اللہ اللہ.
لیکن تم نے صحیح صحیح جواب دے دیا، تمہاری زندگی اچھی تھی دنیاوی، جی اس لیے اب کیا کہتے ہیں وہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بعض روایتوں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سبحان اللہ. اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ. اس کو تحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، کیا بات. قبر میں خوشبو ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے بندے ہوتے ہیں، ان جیسے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے مطابق اس پر معاملات ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا نیکوکار کی نیک. بات، جو نیک ہے، جس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوا اور اس نے جو قبر کے سوالات کے جوابات صحیح صحیح دیے. مگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا یا گناہ گار تھا، سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا؟ اس کے جیسے ہی اس کے سوالات کے جوابات ختم ہوں گے، جنت کی کھڑکی اس کے سامنے کھول دی جائے گی، اچھا. اور اسے کہا جائے گا دیکھو اگر تم صحیح صحیح جواب دیتے تو تمہارا جنت میں یہ مقام ہوتا، اللہ. لیکن تم نے صحیح جوابات نہیں دیے، تمہارے معاملات اچھے نہیں تھے. اب اس کی قبر پہ جی اب جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اسی طریقے سے آگ بھر دی جائے گی، بعض روایتوں میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، اللہ. طرح طرح کے اس کو عذابات ہوں گے، اور ان عذابات سے وہ دوچار ہوتا رہے گا. اچھا مفتی صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یا تو بندہ اگر نیک ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر گناہ گار ہیں تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، دیگر عذابات ہوں گے. دیگر عذابات ہوں گے. تو یہ جو سزا اور جزا کے معاملات ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھتے؟ ہمیں تو قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں. دیکھیے برزخ کہتے ہی اس کو ہے جی کہ جو دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ معاملات اللہ اور قبر میں جانے والے بندوں کے درمیان ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ دنیا والوں کو اس سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے. ورنہ پھر یہ آدمی جب کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، پھر ایمان بالغیب، غیب جی. پر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، وہ رسولوں کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، تو ان کی تعلیمات پر عمل کرے، جی اور تعلیمات پر عمل کرے گا تو اور اس کا خاتمہ بخیر ہوگا جی تو اس کو جزا ملے گی، خاتمہ بخیر نہیں ہوگا تو اس کو سزا ملے گی. یہ بتا دیا گیا ہے. جی اب باقی کے معاملات ہیں برزخ، جیسا کہ شروع کے سوالات میں ہوا. جی جی اب برزخ ہے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، جی اس کو لوگوں کے سامنے دکھایا نہیں ہم ہے، نہیں دیکھ سکتے. ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. ٹھیک ہے حضور. اب برزخ کے بارے میں ہم نے سنا، آپ نے علیین کے بارے میں بتایا، سجین کے بارے میں بتایا. آپ نے کہا کہ جو ہے وہ موت کا جو پیریڈ ہے، یعنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، یہ برزخ ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ جو نارملی ہم سنتے ہیں، ابھی آپ نے بھی بتایا کہ نیک ہوگا تو اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی، گناہ گار ہوگا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر عذابات ہوں گے. تو قبر سے متعلق ہم نے باتیں سنی. اب کوئی ایسا شخص ہے جس کو قبر میں دفنایا ہی نہیں گیا، فار ایگزامپل جو ہے وہ ڈوب کر مر گیا، اس کی ڈیڈ باڈی ہی نہیں ملی، اسے دفن نہیں کیا گیا، یا کوئی جل کر مر گیا، اس کی باڈی جو ہے وہ خاک ہو گئی اور اسے بھی دفن نہیں کیا گیا، تو ایسی صورت میں پھر برزخ کے معاملات اس پر ہوں گے، اس پر عذاب اور جزا کے معاملات اس کے ساتھ بھی ہوں گے، یا اس کے لیے کوئی اور معاملات ہیں؟ چاہے ڈوب کر مرے، جی چاہے جل کر مرے، جی یا جلا دیا گیا ہو، یا شیر نے مثلا کھا لیا اس کو، جی وہ شارک مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا اس کو، جی ویل مچھلی نے بیل پورا مچھلی نے لے نگل لیا، لیا ہو. نگل لیا اس کو. جس طریقے سے بھی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، جی رخصت ہوا، اب اس سے وہاں برزخ کے سارے معاملات وہیں پر ہوں گے. اچھا جیسا یعنی ضروری نہیں کہ سب قبر ہی میں ہو. مچھلی کے پیٹ میں گیا تو مچھلی کے پیٹ میں ہوگا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا تو شیر کے پیٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ جل گیا اس میں ہوگا، سمندر کی گہرائی میں چلا گیا وہاں پہ برزخ کے سارے معاملات ہوں گے. ساری چیزیں ویسی کی ویسی جیسے قبر میں ہو رہی ہے ویسی کی ویسی وہاں بھی ہوں گی. یعنی جو جل کر بھی مرا تو اس کے ساتھ بھی برزخ کے معاملات ہونے ہیں، جو ڈوب کر مرا اس کے ساتھ بھی برزخ کے معاملات ہونے ہیں، اور جو قبر میں دفنایا گیا اس کے ساتھ بھی ہونے ہیں، ساروں کے ساتھ یہ معاملہ. سب کے ساتھ ہونے ہیں. مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قبر کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں، جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے قبر کے معاملات ہوں گے۔ اگر کوئی نیک شخص ہے تو اس کی جب روح قبض کی جاتی ہے، میں پھر سے اس ٹاپک پر آ رہا ہوں روح قبض کرنے کے تعلق سے، کہ اگر جو ہے وہ کسی کی روح قبض کی جا رہی ہے اور وہ نیک ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ گناہ گار ہے، تو کیا دونوں کی روح قبض کرنے کا طریقہ سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ اور ہم نے سنا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں سیدنا عزرائیل علیہ السلام، تو یہ روح قبض کرتے ہیں، تو کیا ملک الموت علیہ السلام نیکوں کی بھی اسی طرح سے روح قبض کرتے ہیں جس طرح سے گناہ گاروں کی روح قبض کی جاتی ہے؟ یعنی دونوں کی روح قبض کرنے کا طریقہ سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ دیکھیے، روح جو قبض کی جاتی ہے، جو نیک انسان ہوتے ہیں جی تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا گیا ہے، اچھا، اتنی آسانی کے ساتھ؟ آسانی کے ساتھ۔ تکلیفیں ہوتی ہیں، جی ہے نا، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں تو ان کو ایسا ہے کہ جیسے کانٹے دار درخت پر کپڑا ڈال دیا گیا اور اس کو جیسے نکالا جاتا ہے جی، اس طریقے سے نکالا جاتا ہے، تو تو اعمال کے وہ اعتبار سے کپڑا اور بھی پھٹ کر باہر آتا باہر آتا ہے۔ ہے۔ جی تو جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کے درجات بلند ہونے کے لیے بھی اس طریقے کی تکلیفیں ان کی روح نکلنے میں ہوتی ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن اس وقت ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو پچھلے بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہوئی ہے جی اس کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے جی، تو مزید اس کو تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیکوں کے ساتھ جو ہے وہ آسانی کی جاتی ہے روح قبض کرتے وقت، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے بندے کو انس ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو انس والے لوگ اس کو نظر آتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے تو وہ چہرے نظر آتے ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ، اگرچہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ آسانی کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ جیسے کسی نے زندگی بھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہو، تو کیا موت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوگی؟ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ سرکار اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے موت کے وقت تشریف لائیں گے اور ہمیں کلمہ یاد دلائیں گے، ہمیں ہماری مدد فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ سر۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا ہے کہ اس دعا میں، یعنی ہمیں اس سے معلوم ہوا جی کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ افروز ہوں گے جی اور ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو نزا کی جو تکلیف ہے وہ شادی دیدار، یعنی دیدار کی خوشی، جی، دیدار کی خوشی میں ہم ایسے مست ہوں گے کہ ہمیں نزا کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کریں۔ حضور، جب بندے پر سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، نزا کی سختیاں ہوتی ہیں اور روح نکالی جاتی ہے، بعض مرتبہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کسی پر کیفیت ہے، تو اب اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو کیا اس طرح سے کرنا درست ہے یا اور کچھ عمل ہمیں کرنا چاہیے؟ اس وقت جب کسی کی روح نکل رہی ہے نا تو وہ پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم کلمہ پڑھو، جی بلکہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، جی، کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، خود پڑھتے رہیں۔ خود پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کو برکتیں بھی ملے گی اور اس کو بھی کلمہ یاد آ جائے گا۔ اللہم آمین۔ جی تو ہمارے علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے، روح قبض ہو رہی ہے، تو اس وقت کلمہ پڑھا جائے، کلمہ شہادت پڑھا جائے، دیگر اذکار کیے جائیں، اس کو پڑھنے کے اس لیے کو نہ کہا پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، جی اس کے لیے دشواریاں ہو سکتی ہو ہیں۔ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ ایک جو ہے وہ مسکنسیپشن آج سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے موت کا مزہ چکھا ہے اور میں نے ڈیتھ کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس کو ایک جو ہے وہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے،
ایک جو ہے پورا ٹاپک ہے, باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہے, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یعنی ایسے لوگ جنہوں نے موت کو چھو کر واپس آئے ہیں پھر زندہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے موت کو دیکھا, اور اس طرح کے باقاعدہ انٹرویوز ریکارڈ ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے, اور دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے جو ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے, تو اس میں کامن سا ایکسپیرینس تقریباً سبھی لوگوں نے بتایا, وہ یہ کہ جب ہم مر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹنل ہے, اور وہ ٹنل میں وہ حد نظر تک جو ہے وہ ٹنل ہے, یعنی نیور اینڈنگ ٹنل ہے, اور اس میں بہت زیادہ اجالا ہے, اجالا ہی اجالا ہے. اور اس طرح کے ٹنلز انہوں نے دیکھے, اور پھر جو ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو حضور یہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے کہ میں موت کو چھو کر واپس آیا ہوں, میں مر گیا تھا پھر سے زندہ ہو گیا, اس طرح کی باتیں کتنی اس میں حقیقت ہیں, اور کیا اس میں جو ہے وہ صرف فسانہ ہے یا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سب کچھ بھی شرعاً کچھ بھی نہیں ہے, جی ہے نا. ایسا کچھ, جب موت آ گئی اب بندہ دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اسلامی شریعت, اسلامی قانون یہی کہتا ہے کہ اب جو مر گیا تو اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا, زندہ ہوگا وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا. ہم نے جو ہے وہ یہ بھی سنا ہے نا علماء کرام کے زبانی کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلاتے تھے, تو یہ بھی تو ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک معجزے کے طور پر تھا, ٹھیک ہے, ہے نا. تو معجزہ ہونا اور چیز ہے, لیکن عام طور سے جو یہ عام خود بندے سے کا جو خود کہہ رہے سے کہہ رہے کہ ہم مر کے ہوئے. زندہ ہوئے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ واپس نہیں آتا. اس کو یعنی بولا جاتا ہے کہ ایک سفسطہ ہے, یعنی کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی, بس یہ ایسی اس نے اتنے گڑھ سارے لیا. لوگ حضور کیسے فالس کلیمز کر سکتے ہیں؟ یعنی اب سب کا تعلق بھی الگ الگ ہے, سب دنیا کے کونے کونے سے تعلق رکھتے ہیں, اب سب جو ہے وہ اس طرح کے کلیم کہہ رہے تو سب نے جھوٹ کہا, یا انہوں نے کچھ واقعی میں ایکسپیرینس کیا اور یہ سمجھ رہے کہ موت ہے مگر ایکچوئل میں یہ موت نہیں ہے؟ موت نہیں تھی یہ. اچھا ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کیا انہوں نے, جیسے طویل بے ہوشی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوما میں چلا جاتا ہے. جی جی, جیسے کہ سونے کو بھی جو ہم سوتے ہیں تو نیند کو بھی جو ہے وہ موت سے مشابہ تعبیر کی گئی ہے. جی, تو نصف موت کہا گیا ہے, آدھی موت کہا گیا ہے. جی, تو جب آدمی سو جاتا ہے تو خواب دیکھتا ہے, لمبے لمبے کبھی کبھی خواب دیکھتا ہے, سود نہیں ہوتی, لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی بے ہوشی, ان کے وہ ایک طویل بے ہوشی ہو گئی ہے. اب دیکھیں آدمی جب جس خیال میں جیتا ہے نا, وہ خواب میں بھی بہت سی چیزیں وہی دیکھتا ہے. تو اب انہوں نے وہ ساری چیزیں سن رکھی ہوگی, وہ ساری چیزیں دیکھی انہوں نے. ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ سننے کے بعد میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے بھی کسی کو خواب میں ٹنل دکھائی دیں, سفید ٹنل دکھائی دے, روشنی دکھائی دے, تو یہ جو ہے وہ موت کا مزہ نہیں ہے, موت ڈیفرنٹ ہے. جو موت کا مزہ چکھے گا اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب آپ نے قبر کے سوالات ہمیں بتائے کہ قبر کے 3 سوالات ہیں, تو اب یہ سوالات کے جوابات اگر کوئی دنیا میں یاد کر لیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسے شخص کو انشاءاللہ قبر میں بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی, وہ منکر نکیر کے سوالات بھی کامیابی کے ساتھ دے دے گا, یعنی وہ کچھ نہ کرے, صرف یہ 3 سوالوں پہ دنیا میں فوکس کریں کہ جناب میں نے یہ 3 سوالات کے جوابات قبر میں دینے ہیں. جیسے میں ایگزام کے لیے جاتا ہوں تو ایگزام میں بھی جو ہے وہ امپورٹنس دے دیے جاتے ہیں, بعض جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو جو ہے وہ پرچے میں سوالات کیے جائیں گے. تو ہمیں تو پورا پرچہ مل گیا ہے, تینوں کے تینوں سوالات اور جوابات کے ساتھ پتہ ہے. تو اب کوئی اس کو اچھے سے رٹ کر مشق کرے, یاد کر لیں, تو کیا وہ صحیح جوابات دینے میں کامیاب ہوگا قبر میں؟ اس کے جوابات کا معاملہ دنیا کے ایگزام کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. دنیاوی ایگزامات جو ہوتے ہیں کا آنسر معلوم ہو جائے, جوابات معلوم ہو جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے, جی, بس اسی پہ فوکس کر کے پورے آنسر یاد کر لیتا ہے اور رٹ لیتا ہے اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے نہ آئے, اور اگلے دن پیپر میں وہی آ گیا تب تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. جی, صحیح کہا. لیکن یہاں 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی بتا دیا, جواب بھی بتا دیا. بے شک. کوئی کتنا بھی رٹ لے, جی, کوئی کتنا بھی اس کو یاد کر لے,
حفظ کر لے، لیکن اس کا معاملہ خاتمے پر ہے. اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو قبر میں یہ سارے سوالات کے جواب خود وہ دے لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بھلے اس نے دنیا میں کبھی یہ سوال سنا نہ ہو، اچھا. ایک آدمی ایسا ہے جی. کہ جس نے دنیا میں کبھی اس سوال کو سنا ہی نہیں ٹھیک ہے. کہ میرے ساتھ قبر میں یہ 3 سوالات ہونا ہے. ایمان والا ہے، جی. اس کا صحیح عقیدہ ہے، جی. لیکن اس نے کبھی یہ سنا ہی نہیں. لیکن اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو وہ تینوں سوالات کے جوابات خود بخود دے لے گا. اچھا. اور اس نے ساری زندگی یہ روزانہ دن میں 10 بار 20 بار یہ سوال رٹتا رہا، اس کا جواب رٹتا رہا، ہمیشہ کرتا رہا، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا جی. تو کتنا بھی یاد کر لے، جی. کتنا بھی کچھ کر لے، اس کو قبر میں یہ جوابات کام آنے والے نہیں ہیں، اسے اس کو یاد ہی نہیں آئیں گے. اللہ. تو اصل چیز ہے خاتمہ، خیر والا خاتمہ ہونا، خاتمہ بخیر ہم جس کو بولتے ہیں. جی. 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 تو جس کا خاتمہ بخیر ہوگا انشاءاللہ وہ جواب دے لے گا، جی. جس کا خاتمہ بخیر نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے سکے گا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے بتائی کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا مقام بھی مقرر ہے. اب کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم کب مرنے والے ہیں؟ کوئی ایسی نشانیاں، کچھ ایسے سائنز ہیں کہ جس کو دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا؟ دیکھیے اب تک میری معلومات میں کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے دنیا میں کہ موت کب آئے گی، موت کا چیک وقت. کر سکیں، معلوم کر سکیں ہاں، کہ موت کب آئے موت گی. کب آئے گی، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے جس کو بتایا بس وہی بتا سکتا ہے، باقی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے، یعنی اس کی بہت جو ہے وہ شدید بیماری ہوتی ہے، لا علاج بیماری ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود کہ چند دنوں میں مر جائے گا، وہ سالوں تک جو ہے وہ نہیں مرتا. کچھ دن پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں. جی. جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان کا ایک طالب علم کچھ دنوں پہلے یہاں اب حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس فٹ آیا اور گر گیا. اللہ اکبر. وہاں کے مقامی لوگ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر نے اس کا سی ٹی اسکین کیا، بتایا کہ دماغ کی کسی رگ میں خون جم گیا ہے. اللہ اکبر. خیر اس وقت انہوں نے علاج کیا، اس کے گھر والے آئے، اس کو لے کے گئے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. اچھا. 2 دن پہلے خبر آئی کہ ایک دم سیریس ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کو گھر لے کے جاؤ. اچھا. یہ پوزیشن تھی کہ بس اب تب کی منزل میں، یعنی اس کے گھر سے بھی یہاں بار بار فون آ رہا ہے، یہاں والے بھی بے چین کے طالب علم کا یہ حال ہے. ابھی اسی میں صبح سے شام ہو گئی. جی. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کو ہوش بھی آ گیا اچھا. اور وہ بلڈ جو وہاں رکا تھا وہ دور ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، وہ ہوش میں ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے، بلکہ مجھ سے بات بھی ہوئی. ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد اگلے دن اس کے ہاسپٹل سے چھٹی بھی ہوگی، ڈسچارج بھی ڈسچارج بھی ہوگی. اوہ. تو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ بچے گا نہیں، اور اب یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، بچ گیا. بچ گیا. جی. یہ تو تھا کہ موت کے منہ میں جا کے آ جانا ہی اس کو کہا جاتا ہے. جی. 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 لیکن ضروری نہیں ہے کہ مر جائے آدمی. جب کسی کی موت آئے گی جی. تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اللہ. تو یہ وقت مقرر ہے جی. جہاں مرنا ہے، اور جس وقت مرنا ہے، جب مرنا ہے، وہ اسی وقت میں موت آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو بس وہ ایک سنا ہوگا آپ نے، ہیلہ روزی بہانہ ہے موت. جی. تو ذرا بخار آتا ہے، ذرا سردی ہو جاتی ہے، ذرا ٹھیکر لگتی ہے، ذرا گاڑی ٹچ کر دی، جی. مر جاتا ہے آدمی. صحیح. اور کبھی کبھی کئی مہینوں سے کوما میں ہے بندہ، نہیں مر رہا، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، چلنے ہاں. لگتا ہے، پہلے البتہ ایسی زندگی ہو موت جاتی ہے. کے کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں. جی. موت کے 3 قاصد ہیں. اچھا. اس میں 3 سے قاصد، 3 سائنز ہیں، ہاں 3 ایسی نشانیاں ہیں جس سے نشانیاں ہیں، بندے کو پتہ پتہ چل چل جاتا ہے جائے کہ کہ موت کے قریب ہے. قریب ہوتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں کیا سے ہے؟ ایک یہ کہ داڑھیوں کا سفید ہو جانا، اللہ اکبر. آنکھوں کی روشنی کا کم ہو جانا، بدن میں کمزوریاں ہو جانا، جی. اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو اس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. جی. لیکن موت آ جائے یہ ضروری
یعنی یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے دل میں ڈر پیدا کریں ڈر پیدا کریں اور اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں. بٹ مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی داڑھی نہ سفید ہوتی ہے، نہ انہیں کمزوری ہوتی ہے، ان کی آنکھیں بھی صحیح ہوتی ہیں، انہیں تو کوئی نشانیاں دکھائی نہ دی، جیسے کہ بچوں کو بھی موت آتی ہے. تو یہ صرف نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں بس، ضروری نہیں کہ یہ آئے گی تو ہی موت، کوئی موت آئے گی ایسا نہیں. کچھ نہیں. یہ ایک جن کی عمر ہو گئی اور ان کے لیے ایک بس نشانی ہے. جی ورنہ موت تو ایک دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے مر مر جاتا جاتا ہے. ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے موت کا وقت لکھا ہے، جس وقت لکھا ہے اسی وقت موت آئے سے گی. موت آنی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے. مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر پائے، زیادہ عرصہ اس دنیا میں رہے، اور اس کے لیے وہ پوری احتیاطیں بھی کر رہا ہے، یعنی وہ میڈیسنس بھی لیتا ہے اور ہر طریقے کی دوائیاں کھا رہا ہے اور ریگولر چیک اپ کراتا ہے، اپنی ہارٹ بیٹ چیک کروا رہا ہے، اپنے بلڈ کو چیک کروا رہا ہے، اور اس نے ہر طریقے کی احتیاط کیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ گاڑی میں بھی سفر کرتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے، رف ڈرائیونگ نہیں کرتا، اور بہت کچھ جو ہے نا اس نے یہ پریکاشنز لی ہیں تاکہ وہ لمبا جی سکے، زیادہ عرصے تک جی سکے. تو کیا یہ ساری احتیاطیں کرنے کے بعد وہ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں لمبی عمر پا سکوں گا؟ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، جی اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جی کہ جس کی وجہ سے وہ موت جو لکھی ہوئی ہے، جی موت کا جو وقت مقرر ہے وہ بڑھ جائے یا ٹل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا. موت کا ایک وقت مقرر ہے. جی موت کب آنی ہے وہ لکھ دیا گیا. اب جب لکھا ہے جہاں لکھی وہ آنا ہے. جی اس طرح کی چیز البتہ نیکیاں کرنے سے جی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا اچھے بات ہے، ماشاء اللہ. اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو جی. اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے یا برکت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ نیکیوں کا بینیفٹ ہم کہہ سکتے ہیں، فوائد کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کے فوائد دنیا میں بھی مل رہے ہیں کہ عمر میں برکت ہو رہی ہے. برکت ہوتی ہے. تو یعنی یہ سارے پریکاشنز کرنے کے بعد بھی بندہ یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ اس نے جو ہے وہ ریگولر چیک اپ کرایا، ریگولر جو ہے وہ دوائیاں لے رہا ہے، تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد آئے گی، وہ سالوں تک زندہ رہے گا. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری نہیں، جیسے ابھی آپ نے خود ہی تذکرہ کیا تھا جی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، جی بیٹھے اچانک گر گئے. جی کوئی ریزن. کوئی وجہ ہی ظاہری طور سے نہیں معلوم. جی ٹھیک ہے. تو دنیا سے چلے جاتا ہے تو اتنی احتیاط تو بہت دور کی بات ہے، ایسے بھی چلا جاتا ہے آدمی. فوڈ پوائزن ہو جاتا ہاں، ہے، جو کچھ بھی ہو کھا جاتا رہے ہیں اور فوڈ پوائزن ہو گیا، اس سے مر گئے. کہیں سے گزر رہے، اوپر سے کوئی چیز آ کر نازل ہو گئی اور وہ جو ہے وہ بندہ وہیں پر ختم ہو گیا. ختم ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. بہت ساری وجوہات موت کی بن سکتی ہیں. سکتی ہیں. یعنی کس سے بچے آدمی؟ اب ڈرائیونگ کر رہا ہے، احتیاط کرنا چاہیے. جی. اور اب ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ نہیں میں ڈرائیونگ کروں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤں گا. نہیں، وہ احتیاط کرنا چاہیے. جی اور کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جی اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہلاکت میں زبردستی، اب رف ڈرائیونگ کرے گا تو ہلاکت میں جانے کے اندیشے. رف ڈرائیونگ کرے گا ہاں، تو لیکن اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے، سیف ڈرائیونگ کر رہا ہاں، تو ضروری نہیں کہ وہ مر جائے. ہے. جی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تو اچھا چلا رہا، پیچھے سے کوئی آ کے ٹھوک دے. اپنی غلطی نہیں ہے. اپنی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، اپنا صحیح چل رہا ہے، صحیح وے پہ جا رہا ہے، سارے اچھے کام کر رہا ہے. ہوتا بھی ہے ایسے، بارہا ہوتا ہے. جی پیچھے سے آ کے ٹھوک دیا، ادھر سے آ کے ٹھوک دیا، کوئی رانگ سائڈ سے آ رہا تھا اس نے مار دیا. جی 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 تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہی موت آئے گی. کسی دوسرے کی وجہ سے بھی ہمیں موت آ سکتی ہے. وجہ اللہ تعالیٰ سبب بنا سکتا ہے. سبب بنا سکتا ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ قبر پہ لوگ پانی ڈالتے ہیں، اور جو لواحقین ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم قبر پہ پانی ڈالیں گے تو جو قبر کے اندر جو ہمارے عزیز دفن ہے، میرا باپ یا میرا بیٹا جو قبر کے اندر دفن ہے، اس کو اس سے راحت پہنچے گی.
تو کیا یہ قبر پر پانی ڈالنے سے مردے کو کوئی راحت پہنچتی ہے؟ قبر جب تیار ہوتی ہے پہلی مرتبہ، جی اس وقت احادیث میں یعنی بتایا گیا ہے کہ قبر پر پانی ڈالا جائے، ٹھیک ہے، اس کی دعا بھی بتائی گئی ہے ٹھیک ہے، کہ قبر کو برابر کرنے کے لیے سارے معاملات کے لیے دعا پڑھی جائے، روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی مرتبہ جب قبر پر پانی ڈالا جائے جی یہ حکم ہے۔ ٹھیک اس ہے، کے بعد جزا سزا کا معاملہ برزخ کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اوپر سے پانی ڈال کر ہوں، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اچھا، یعنی اس پانی کی ٹھنڈک اس میں پہنچ رہی ہے ایسا نہیں ہے، نہیں ہے۔ البتہ جی کچھ تر چیزیں ہیں جیسے پھول ہے، جی، شاخ ہے، کچھ پیڑ چھوٹے چھوٹے لگا دیے گئے، پودے لگا دیے، پودے لگا دیے، اس میں پانی اگر ڈال رہا ہے پودے وغیرہ میں قبر کے اوپر پودے لگے ہوئے ہاں ہیں، تو اس کو پانی ڈال رہا ہے تاکہ جی اب حدیث پاک کے مطابق قبر پر جی، یہ جو پودے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تسبیح پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، تو یہ جب تسبیح پڑھتی ہے جی تو اس سے جو قبر کے اندر جو ہوتا ہے اس کو انسیت ملتی ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں کی جا سکتی، لیکن یہ پانی ڈالنے سے اس کو ٹھنڈک پہنچے گی جی یا یہ کرنے سے اس کو یہ ہوگا، ایسا یہ کچھ بھی نہیں۔ مسکنسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ بعض جو ہے وہ قبر جب کھلتی ہے، ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ قبر کھلی اور جب قبر کھلی تو اندر مردے کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے اور اس کا کفن بھی جو ہے وہ سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، تو ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے نا وہاں پر ایک بھیڑ لگ جاتی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے کہیں کہ فلاں شخص کو دفنایا گیا، اس کا جسم تو سلامت نہ رہا، اس کے جسم کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، تو وہ شخص گناہ گار ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا اس لیے گناہ گار ہے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے انبیاء کرام، جی رسولان اعظام، اولیاء کرام، جی اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہے جی وہ اپنی قبروں میں ان کے جسم محفوظ رہیں گے۔ ماشاء اللہ، باقی عام بندہ مومن جی اس کے لیے یہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کا جسم محفوظ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہو ہے، سکتا ہے کہ اس نے کوئی زندگی میں کوئی نیکی کیا، اللہ کو پسند آ گئی جی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ فرما دیا، جی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا جسم محفوظ رہے۔ اچھا، سارے جسم جو ہے وہ گل سڑ جائیں گے اور جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ ہے جی جو محفوظ رہے گا۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، اسی پہ گوشت پوش ہڈیوں والا سارا معاملہ ہوگا کیا بات، اور اسی سے اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھائے گا قبر سے۔ اللہ پاک کی قدرت، یہ اللہ پاک کی قدرت ہوگی، جی جی ورنہ سارا جسم عام مومنین کا، عام مسلمان کا بھی گل سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، پھٹتا ہے، جی، دفنایا ہی اسی لیے جاتا ہے، دفنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ یہ سارے معاملات جی جو طاری ہوں وہ لوگوں کے درمیان نہ ہوں جی۔ بلکہ قبر کے اندر۔ اب اگر جسم سب کے صحیح سلامت رہنے لگے تو پھر یہاں جس طرح زندہ بستے ہیں دنیا میں، ویسے جو ہے وہ کچھ ایسے قبروں مقامات کی دنیا ہوگی۔ قبروں کی دنیا ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے، کیا بندے کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ فلاں وقت، فلاں ٹائم، فلاں دن پہ اس کو موت آئے گی، فلاں مقام پر اس کو موت آئے گی، یا کوئی ایسا بھی طریقہ ہے کہ جس سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے؟ موت کو کسی طرح سے بھی ٹالا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ جی جب موت کا وقت آئے گا تو موت آنی ہی جی ہے نا۔ اسی طریقے سے موت کہاں آئے گی یہ بھی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جی حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جی، اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اچھا، کوئی کام رہا ہوگا واللہ عالم۔ جی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ میرے وزیر کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ جی اور وہ بہت ڈر گیا میرا وزیر، جی
تو انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. ان کی موت یہاں پر لکھی ہوئی نہیں تھی، اچھا، بلکہ سراندیپ یا کسی ملک کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر ان کی موت آنی ہے، اللہ اکبر، اور یہ یہاں سے کافی دوری پر. جی، اللہ، میرے خیال میں یہ بات آئی کہ وہاں تک کیسے پہنچیں گے. جی 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 تو میں اس لیے ان کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. جی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے وہ گئے، جی انہوں نے آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ ہواؤں کو حکم دے کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دے، سراندیپ پہنچا دے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا اور انہوں نے وہاں ان کو پہنچا دیا. تو اب وہ وہاں گئے اور وہاں ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور کسی کا موت کا مقام مقرر ہو تو وہیں پر اسے موت آنی ہے اور اسی وقت اسے موت آنی ہے. تو میرے ویورز، آپ نے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موت کے تعلق سے سنا، اور یہ ایک ایسی جرنی ہے جس سے ہم سب نے گزرنا ہے، ہم سب نے یہ سفر طے کرنا ہے. یہ بڑا ہی طویل سفر ہے، بڑا ہی لمبا سفر ہے. جو برزخ کا پیریڈ ہوگا یہ بہت لمبا ہوگا، نہ جانے کتنے سالوں پر مشتمل ہوگا. پھر اس کے بعد جو محشر کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ بہت طویل زندگی ہے. دنیاوی زندگی مختصر سی ہے. ہارڈلی وی کین لیو ہیئر فار فیو ایئرس، اور سالوں میں بھی جئیں گے یہ کہہ نہیں سکتے. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں بوڑھا ہو کر ہی مروں گا. ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کی زندگی ہو، چند مہینوں کی زندگی ہو. کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کتنی زندگی باقی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے ہم اس میں اپنی آخرت کی جو طویل زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، جو قیامت قائم ہونے والی ہے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں، کوششیں کریں. دنیا میں ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو. ہماری قبر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ محشر میں سایہ عرش ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں، ہر اس کام سے بچیں جس سے رب تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک سفر ہے، ایک جرنی ہے. اب دیکھیں دنیاوی سفر کی بھی اگر ہم بات کریں تو دنیاوی سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، اس میں اگر آسانی ہوتی ہے، کمفرٹ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کیسے کٹا پتہ نہیں چلا، ہے نا. اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں کہ سفر تو بہت لمبا تھا مگر کیسے یہ سفر کٹ گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. مگر سفر تھوڑا سا ہو، چند منٹوں کا سفر ہو یا چند گھنٹوں کا سفر ہو، اس میں تکلیفیں ہو، تکلیفوں سے پور کوئی سفر ہم کر رہے ہوں، تو اب وہ چھوٹا سا سفر بھی ہمیں لمبا محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ وقت گزرتا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ گزر نہیں رہا ہے، بہت ایسے ایسے گزر رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح پیارے اسلامی بھائیوں، مائی بردرز اینڈ سسٹرز، اگر جو ہے وہ آخرت کا سفر، اس میں آسانیاں ہوگی، راحتیں ہوگی، اللہ پاک کی رحمت نے ساتھ دیا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، اگر قبر جنت کا باغ بن گئی تو وہ یہ سفر ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا اور یہ سفر طے کرنے میں جو ہے وہ ہمیں بہت آسانی ہوگی. مگر اللہ نہ کرے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو قبر میں اگر جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، قبر میں کیڑے مکوڑوں کے عذابات ہم پر ہونے شروع ہو گئے، تو ہم پھر اس سفر کو کیسے طے کر پائیں گے؟ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کیسا چاہتے ہیں، کمفرٹ چاہتے ہیں یا ڈسکمفرٹ میں رہنا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں تو ہمیں اچھے اعمال کرنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے. یہی میسج ہے آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا. انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی دلچسپ ٹاپکس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ آئندہ پوڈ کاسٹ میں کوئی ایک نیا ٹاپک ہوگا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.